کسی زمانے میں ایک گھنا جنگل تھا جہاں دو گائیں ببلو اور گبلو رہتی تھیں۔ دونوں آپس میں گہری دوستی رکھتی تھیں اور ہر وقت ساتھ رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایک ساتھ گھاس چرت پانی پیتیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتیں۔ ان کی دوستی کی وجہ سے جنگل کے درندے، خاص طور پر شیر، ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ جنگل میں ایک چالاک لومڑی بھی رہتی تھی جو ہر وقت دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ ایک دن جب لومڑی نے دیکھا کہ شیر گایوں پر حملہ نہیں کر پا رہا تو اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ لومڑی پہلے ببلو کے پاس گئی اور مصنوعی ہمدردی کے لہجے میں بولی، ببلو بہن، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ڈر ہے کہ تم ناراض نہ ہو جا۔ ببلو نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ لومڑی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، گبلو تمہاری پیٹھ پیچھے شیر سے دوستی کر رہی ہے۔ میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر شیر اسے کچھ نہیں کہے گا تو وہ تمہیں اس کے حوالے کر دے گی۔ یہ سنتے ہی ببلو حیران اور غصے میں آ گئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گبلو سے دوری اختیار کر لی اور اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ پھر لومڑی گبلو کے پاس گئی اور اسی طرح کی باتیں کیں۔ گبلو، تمہیں معلوم ہے ببلو شیر کے ساتھ مل گئی ہے اور وہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے۔ اگر تم نے ہوشیاری نہ دکھائی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ سن کر گبلو بھی ببلو سے بدظن ہو گئی اور اس نے بھی دوستی ختم کر دی۔ اب دونوں گائیں الگ الگ ہو چکی تھیں۔ جہاں پہلے وہ ایک ساتھ رہ کر مضبوط تھیں، اب وہ تنہا ہو گئی تھیں۔ لومڑی نے اپنے منصوبے کی کامیابی پر خوشی سے تالیاں بجائیں اور دوڑ کر شیر کو یہ خبر دی کہ گائیں اب اکیلی ہو چکی ہیں۔ شیر نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک دن پہلے ببلو پر حملہ کر کے اسے اپنا شکار بنا لیا اور پھر کچھ دن بعد گبلو کو بھی مار دیا۔ ہمیں کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے قریبی رشتے خراب نہیں کرنے چاہئیں۔ اکثر لوگ ہماری خوشیاں اور تعلقات برباد کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر ببلو اور گبلو لومڑی کی باتوں پر فوراً یقین کرنے کے بجائے پہلے آپس میں بات کر لیتیں تو وہ بچ سکتی تھیں۔ اس لیے ہمیشہ حقیقت جاننے کی کوشش کریں اور اپنے قریبی رشتوں پر بھروسہ رکھیں۔